27 اور 28 تاریخ کو آپ لوگوں نے کانگریس بھی بلایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے چیئرمین صاحب 10 سال اس بات کو ٹال رہے تھے. تو میں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ 2 آدمیوں کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے، 5 کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. اس کو ہم کوئی نئی پارٹی کا نام دیں گے یا اس کو ہم پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا نام دیں گے؟ ایک فرد کا ہی بیانیہ ہے، پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. یہ جو محمود خان صاحب بیان کر رہے ہیں یہ اس کا ذاتی بیانیہ ہے، یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے پارٹی کے کسی ادارے نے اس کی توثیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. ناظرین، آج پختونخوا کے سیاست پر خصوصی بات کریں گے، جنوبی پشتونخوا کی سیاست پر بھی بات کریں گے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور سوات قومی جرگے کے روحی روا اس کے سربراہ مختار خان یوسفزئی آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی سیاست پر بھی گفتگو کریں گے اور جو موجودہ صورتحال ہے سوات کا اور اس کے علاوہ پختونخوا کے بیشتر علاقوں کا، ان کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہربانی جی، تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی سیاست کے حوالے سے آج کل بحث ہو رہی ہے. محمود خان اچکزئی نے کچھ لوگوں کو آپ سمیت پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. 27 اور 28 تاریخ کو آپ لوگوں نے کانگریس بھی بلایا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. تو آپ جو کانگریس بلا رہی ہے اس میں کیا فیصلے متوقع ہیں؟ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کا اور آپ کی ٹیم کا ہم بہت مشکور ہیں. بنیادی طور پہ ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ ایک آئین پہ چل سکتی ہے یا چل رہی ہوتی ہے. ہماری پارٹی کا بھی ایک آئین ہے جی. ان میں ہمارے باب چارم میں تعلیمی کارروائیوں کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہے. جی. اصل بات یہ تھی کہ ہماری پارٹی میں جو یہ سیاسی تنظیمی اور نظریاتی بحران جب پیدا ہوا پچھلے 10 سال سے، جی، ہم نے بارہا اپنی پارٹی کے چیئرمین سے مطالبہ کیا کہ آپ میٹنگ بلائیں. جی. سی کی میٹنگ بلائی. جی. وہاں پہ جو ہماری اختلافی مسائل ہے، تنظیمی مسائل ہے، نظریاتی مسائل ہے، اس پہ ہم بحث کریں. جی. اور بحث و تمیز کے ذریعے ہم کسی متفقہ لائے عمل پہ بھی پہنچ سکتے ہیں اور مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں. جی. مگر بدقسمتی سے ہمارے چیئرمین صاحب 10 سال اس بات کو ٹال رہے تھے. جی. پچھلی جون میں گیا تھا کوئٹہ میں عثمان خان شہید کی برسی میں، پہلی برسی میں. تو وہاں پہ اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں پلان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ جی. اس نے کہا کہ میں چل نہیں سکتا. تو میں نے کہا کہ چیئرمین صاحب 2 آدمیوں کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے، 5 کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. اچھا. تو میں جو مجھے ناپسند ہے میں ان کو نکالوں اور دو آپ کو پسند نہیں ہے تو ان کو آپ، تو یہ اس سے تو مسئلہ نہیں بنے گا. جی. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. اداروں کی میٹنگ بلائی. جی. آپ ان ساتھیوں پہ جو الزام لگانا چاہتے ہو الزام لگا لو، ان کو صفائی کا موقع دو. اگر ہماری پارٹی کی مرکزی کمیٹی نے یا قومی جرگہ نے آپ کی بات کی حمایت کی تو میں بھی آپ کی بات کا حمایت کروں گا. اگر ہمارے اداروں نے آپ کے بات کی مخالفت کی اور ان ساتھیوں کی بات کو ٹھیک کہا تو پھر آپ بھی ان کو تسلیم کریں. اور یہ سیاست جو ہے یہ اپنے ہم فکروں کے ساتھ ویسے نہیں چلتی، دوستوں کی مجلس تو نہیں ہے، یہ تو نظریات کی مجلس، نظریات کی بنیاد پہ ہوتی. تو میں آیا، پھر اس کے بعد میں نے ان سے رابطہ کیا بار بار. پھر وہ ہمارے گھر آئے محمود خان صاحب. وہاں پہ بھی میں نے ان سے یہ بات عرض کی کہ آپ میٹنگ بلائیں. پھر میں نے ان کو ایک اخبارات کے ذریعے خط بھیجا 9 اکتوبر کو کہ آپ میٹنگ بلائیں، مگر انہوں نے نہیں بلایا.
اور ویسے ان ساتھیوں کی نکالنے پہ اس نے شروع کی. ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ساتھی تھا محمدین غلجہ, اس کو نکالا, سید اکبر کاکڑ کو نکالا, صدیق آغا کو نکالا, چیئرمین اللہ نور صاحب کو نکالا, عزیز ایڈوکیٹ کو نکالا, قیوم ایڈوکیٹ کو نکالا, پھر رضا احمد رضا جو ہماری انفارمیشن سیکرٹری ہے مرکزی, اس کو نکالا, عبید اللہ جان بابت کو نکالا. یہ 52 سال کے پرانے ہماری ساتھی ہیں. بالکل. تو اس پہ میں یہ سمجھا کہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے یہ اپنا مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں پارٹی پہ. جی. تو میں نے جنرل سیکرٹری کی جو اختیارات ہے ہمارے آئین میں, باب سوم میں سن ایک شک ہے, جی, اس کے تحت میں نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کال کی. جی. اور اس کو اطلاع دی کہ میں نے میٹنگ بلائی ہے. جی. جب ہم وہاں پہ گئے تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم چیئرمین کو بھی راضی کر کے میٹنگ میں لے آتے ہیں مرکزی کمیٹی. جی. مگر ہم وہاں پہ ہاتھ ملا رہے تھے لوگوں کے ساتھ, چپل نہیں اتاری تھی کہ ان کا بیان آیا کہ میں نے اس کو بھی نکال دیا. تو آپ تو جرنلسٹ ہے, اگر کوئی اپنی دکان سے کسی کرایہ دار کو بھی بے دخل کرتا ہے تو ان کو ایک نوٹس دینا ہوتا ہے, یا کسی مظاہرے کو بھی اپنے کھیتوں سے بے دخل کرنا ہے تو اس کو بھی ایک نوٹس مل. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو سیاست میں تو کوئی نہ تو مظاہرے ہے, نہ کوئی اس کا کرایہ دار ہے, نہ اس کا کوئی مزدور ہے, ایسا ہی کہ اس طریقے سے نکالے. سیاست میں تو سیاسی لوگ ہوتے ہیں اور نظریات ہوتے ہیں, آئین ہوتے ہیں. جی. تو ہمارے چیئرمین صاحب نے جو کام کیا وہ ہمارے آئین کے صریحاً خلاف ورزی ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ 21 کو انہوں نے مجھے نکالا اور 23 کو ہماری میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا. ہمارے آئین کے مطابق اگر کسی مرکزی عہدیدار کو آپ نے نکالا, جی, تو ان کی توثیق کے لیے مرکزی کمیٹی کی 2/3 اکثریت جو ہے اس کی توثیق چاہیے ہوتی ہے. جی جی. اس طرح قومی جرگہ میں بھی توثیق اس کو لازمی ہوگی. جی. تو میٹنگ ہم نے بلائی تھی, ان کو آنا چاہیے تھا کہ ہمارے نکالنے کی توثیق کریں. جی. مگر وہ نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا, کوئی اکثریت نہیں تھی. اکثریت نہیں تھی. تو ان کی جو نکالنے یا نہ نکالنے سے بات نہیں بنتی, بنیادی طور پہ ہمارے ادارے یہ فیصلہ کرتے ہیں. جی بالکل. کسی کی نکالنے کا یا نہیں نکالنے کا. جی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو 27 اور 28 تاریخ کو آپ لوگوں نے جو کانگریس بلائی ہے اس میں کیا فیصلے ہوں گے؟ اس میں تو ہماری پارٹی کی کانگریس جو ہے یہ پارٹی کا انتہائی طاقتور ترین ادارہ ہے. جی. جو پارٹی کی تمام ممبرشپ کی ڈیلیگیٹس منتخب ہو کے کانگریس میں آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. جی. ایک تو یہ ہماری کانسٹیٹیوشن پہ اور ہماری جو مینیفیسٹو ہے اس پہ بات کرتی ہے. جی. ان کو اپڈیٹ کرتی ہے نئے زمانے کے ساتھ. جی. ترمیم اضافے کرتی ہے اس پہ. بیانیہ جو ہے اس کی توثیق کیا اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے. جی. اس کے علاوہ کانگریس ہماری قومی جرگہ کی تشکیل کرے گی, الیکٹ کرے گی. جی. ہماری مرکزی کمیٹی نئی سرے سے بنے گی اور ہماری مرکزی ایگزیکٹو کا انتخاب ہوگا. جی. ہماری نئی لیڈرشپ کا انتخاب ہوگا. اچھا. یہ بنیادی طور پہ ہم یہ فیصلے کریں گے اور انشاءاللہ مجھے یہ یقین کامل ہے کہ یہ جو کانگریس ہے, قومی کانگریس, ہماری 5ویں قومی کانگریس اس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ ایک سنگ میل ہوگا پشتون سیاست میں. جی. یہ اس طرح ہوگا کہ پارٹی میں جو اجتماعی قیادت کی جو اصول ہے, جی, اس کو رواج دیں گے. یہ پارٹی میں جمہوریت کو رواج دیں گے, پارٹی میں اداروں کی بالادستی کو رواج دیں گے. جی. اور یہ انشاءاللہ پارٹی میں آئین کی جو پاسداری ہے, جی, اس کو ہم اس میں رواج دیں گے. جی. اور کارکنوں کی جو بات ہے, پارٹی کی جو ممبرشپ کی بات ہے, اس کا احترام کیا جائے گا. ایسی پارٹی انشاءاللہ ہم بنائیں گے. لالا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ 27 اور 28 تاریخ کو جو کانگریس بلانے جا رہی ہے اور یہ فیصلے آپ جو کہہ رہی ہے اس میں یہ فیصلے بھی ہوں گے, تو آپ مجھے یہ بتا سکتی ہے کہ اس کو ہم کوئی نئی پارٹی کا نام دیں گے یا اس کو ہم پشتونخوا ملیہ پارٹی کا نام دیں گے؟
بنیادی طور پہ تو یہ پشتونخوا ملین پارٹی ہی ہوگی جی، البتہ اس کی جو اسپرٹ ہے اس پہ عمل ہوگا، جی، اس کے آئین پہ عمل ہوگا، اس کے منشور پہ عمل ہوگا. کسی ایک پد کے بیانیے کے بجائے یہ پارٹی کا بیانیہ جو ہے یہ بیان کرے گا انشاءاللہ. یہ ایک فرد کا ہی بیانیہ ہے، پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. یہ جو محمود خان صاحب بیان کر رہے ہیں یہ اس کا ذاتی بیانیہ ہے، یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے پارٹی کا. پارٹی کے کسی ادارے نے اس کی توثیق نہیں کی. مجھے بتائیے گا کہ جو محمود خان اچکزئی ہے اور پارٹی ہے، آپ ایک طرف آپ لوگ کڑے ہو، دوسری طرف وہ کڑے ہیں، اصل تضاد جو ہے وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہے؟ ہمارا تضاد میں نے آپ کو جیسا عرض کیا کہ ہمارا تضاد جو ہے تنظیمی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے. جی، تنظیمی اس لیے ہے کہ اس نے تمام اداروں کو مفلوج بنایا ہوا ہے. جی، مرکزی کمیٹی کو، کانگریس کو، قومی جرگہ کو، جی، کسی ادارے کا میٹنگ وہ نہیں بلاتی. جی، وہ پارٹی کی کانسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی. جی، سیاسی اس لیے ہے کہ اس نے پارٹی کا بیانیہ بدل دیا ہے. دیکھیے ہماری پارٹی جو کہ بنیادی طور پہ ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس کا یہ استدلال رہا ہے گزشتہ 75 برس میں کہ پاکستان کی سیاست میں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے سیاست میں. جی، آپ محمود خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور جاسوسی ادارے وہ کہتے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں کرتے تو میں اس کی مداخلت نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے کبھی یہ کہا کہ ہم مداخلت کرتے ہیں. جی، 2008 میں بھی انہوں نے بیان دیا کہ عیسائی کا سیاسی سیل ختم ہو گیا ہے، مگر 2018 کے الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں انہوں نے مداخلت نہیں کیا. یا یہ جو فیض حمید صاحب گیا تھا کابل میں طالبان کی حکومت کے بنانے کے لیے، یہ مداخلت نہیں تھی سیاست میں. یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی مذاکرات ہو رہے ہیں، جی، کیا یہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے؟ جی، یا یہ جو علی وزیر کو انہوں نے رکھا ہوا ہے جیل میں، یہ مداخلت نہیں ہے؟ یہ جو روز سیاستدانوں کو بلا کے کسی سے کہتا ہے کہ آپ کو ممبر بناتا ہوں، کسی سے کہتا ہے کہ آپ کو وزیر بناتا ہوں، مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، تو یہ مداخلت نہیں ہے؟ بالکل ایسے میرے اطلاعات بھی ہیں جو آپ کو کہا گیا ہے. جی جی. ہاں، مجھے بتائیے گا کہ اتنے لوگوں کو انہوں نے پارٹی سے نکالا اور ایک بڑی تاریخ ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے رضا محمد رضا لالا کی بات کی اور اس طرح کے لوگوں کو اپنی بات کی، ان لوگوں کو انہوں نے پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں ایک فرد ایسا ہے جو کہ میرے خیال سے اس قوم کی جس بندے نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، عثمان کاکڑ صاحب، ان کے بیٹے خوشحال کاکڑ انہوں نے پارٹی سے نہیں نکالا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ چونکہ عثمان خان کی شہادت کے بعد ان کی بہت سارے ہمدردیاں ہیں کارکنوں میں، جی، عوام میں. جی، عثمان خان کی بہت سارے پرستار ہیں. جی، تو شاید اس لیے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ تو چھوٹا لڑکا ہے اور اس کے نکالنے سے یہ ہوگا کہ جو عوام اور پارٹی کارکنوں کی ہمدردیاں ہیں بالکل دوسری طرف ہو جائیں گے اگر خوشحال خان کو میں نکالوں. جی، میرے خیال میں اس وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کیا. مجھے بتائیے گا کہ سوات اور بیشتر علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں جو آپ کی دہشت گردی ہے دوبارہ سے ایک لہر اس کا آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر 2010 اور 2009 میں بھی اور ابھی بھی محمود خان اچکزئی جو ہے ان کا کوئی واضح اس کے حوالے سے بیان یا کوئی سٹیٹمنٹ ان کا نظر نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ تو محمود خان صاحب جانتے ہوں گے، میں اس کی کیا وکالت کروں یا وضاحت کروں. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے یہ ہماری ریاستی پالیسی کا حصہ ہے. جی، اور یہ ٹی ٹی پی جو یہ پہلے کہتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے بنائی ہے. جی، یہ انکار کرتے ہیں کہ یہ ہندوستان سپورٹ کرتے ہیں، فلانا سپورٹ کرتے ہیں، مگر ہندوستان کے ایجنٹوں کے ساتھ فیض حمید صاحب مذاکرات کر رہے ہیں. جی، ان کو لا رہے ہیں اور ہماری صوبائی کی حکومت کی جو اسپوکس مین ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم شیرہ کی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی عیادت کے لیے آئے ہیں اور کم از کم 14 بندوں کو انہوں نے مارا. جی، جب یہ کسی فاتحی کے لیے آتے تو کتنے کو مارتے؟ عیادت کے لیے آئے تھے اور 14 بندوں کو مارا. بالکل ایسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ
ہمارے عوام کے ساتھ اور پشتون قوم کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے، یہ ریاست کر رہی ہے جی اور اس کی ذمہ دار ہم ریاست کو، ریاستی اداروں کو، پاکستان کی جاسوسی اداروں کو سمجھتے ہیں، جی جو کہ دہشت گردی ان کی خارجہ پالیسی کی اور داخلہ پالیسی کی ایک اہم عنصر رہی ہے۔ جی مجھے بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر آپ لوگوں پر بھی ایک تنقید ہو رہی ہے کہ اگر محمود خان اجرکزئی نے میٹنگز نہیں بلائے تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں بلائے؟ دیکھیے بھائی، ہماری جو بیسک یونٹ تھی جن کی تعداد میرے خیال میں 5-6 ہزار تک ہوگی، ان کا 80% ان کا میٹنگ ہو رہی تھی، یہ ریکارڈ پہ ہے۔ جی ہمارے علاقائی پارٹیوں، ضلعی پارٹیوں اور صوبائی پارٹیوں کا جو ایکٹیویٹی تھی یہ 100% تھی۔ جی ایک ادارہ تھا ہمارا جو ہمارا مرکزی کمیٹی تھا، ہمارا قومی جرگہ تھا، کانگریس تھا، اس کی فعالیت جو ہے یہ بالکل زیرو ہے، جس کا سربراہ محمود خان اجرکزئی صاحب تھے۔ جی اور ہمارے آئین میں میٹنگ جو ان اداروں کو بلاتے ہیں ان کا چیئرمین بلاتے ہیں۔ جی ہمارے آئین کے مطابق 33 سال میں ہماری 11 کانگریس ہوتی، 11 جی جو 4 ہوئے اور 5 ہم نے بلائے ہیں۔ جی ہماری آئین کے مطابق کم از کم 135 مرکزی کمیٹی کی میٹنگ ہونا تھی، جی یہ ہم نے 7واں میٹنگ کیا، یہ جو پچھلے ہم نے کیا یہ 7ویں میٹنگ۔ جی جی ہماری آئین کے مطابق ہماری قومی جرگہ کی 33 اجلاس ہونے تھی، جو کہ ہم نے ایک نہیں کیا، ہمارے چیئرمین صاحب کی وجہ سے۔ ہم بار بار ان سے یہ کہتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ان اداروں کو فعال کریں، وہ نہیں کرتے تھے۔ جی اور چیئرمین کے علاوہ جنرل سیکرٹری کو ایک اختیار حاصل ہے اس میں، وہ بھی خصوصی میٹنگ بلا سکتی ہے۔ جی جب میں جنرل سیکرٹری بنا اور وہ مسائل کو باس و تمیز کے ذریعے میں سمجھا کہ یہ حل نہیں کرتا، میٹنگ نہیں بلاتا، تو میں نے خود بلائی، میں نے میٹنگ بلائی اور اس نے مجھے نکال دیا۔ آپ نے دیکھا یہ ایک اور بھی ایک یہاں پر ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ فار ایگزامپل آج جو پارٹی میں ہو رہا ہے، اگر آج عثمان کاکڑ زندہ ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوتے؟ بالکل ہوتی۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا کہ ارباب مجیب الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے پارٹی کیوں چھوڑی تھی؟ انہوں نے گالم گلوچ کی وجہ سے چھوڑی تھی۔ یہ اجرکزئی صاحب نے، اس کے بھائی نے، نواب ایاز صاحب نے ایک بربن نیٹ ورک کے نام پہ، بربن تو پشتو میں جی جی میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، بربن نیٹ ورک کے نام سے ایک نیٹ ورک بنایا تھا جس کو لوگ گالم گلوچ والی بریگیڈ بھی کہتے ہیں، یہ سیاسی پارٹیوں والے۔ جی یہ بنایا تھا خانشید کاروان کے نام سے۔ جی یہ ان تمام لوگوں کو جو کہ پارٹی میں آئین، پارٹی میں دستور، پارٹی میں نظریات، اس کی جو طرفدار لوگ تھے، ان تمام لوگوں کے خلاف یہ گالم گلوچ کی 10 سالہ کمپین انہوں نے چلائی تھی۔ اس میں ارباب صاحب کو بھی گالی بھی دی جاتی تھی، ہم برداشت کرتے رہے، ارباب صاحب سے برداشت نہیں ہوا، وہ چلا گیا، بہت بھی ہو گئے، وفات پا گئے۔ جی ہم بس برداشت کرتے کرتے آخر انہوں نے میرا بھی کر کے ہمیں بھی نکالا۔ اچھا آخری سوال کروں گا کہ پارٹی کے حوالے سے ایک کنسیپٹ جو ہے وہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا، لیکن بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی کب بنی تھی؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خان شہید صاحب نے بنائی تھی اور کچھ لوگ اور بھی سمجھتے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے کہ پارٹی کب بنی تھی اور کیسے بنی تھی؟ ویسے تو ہماری پشتون قومی تحریک ہے، یہ تو بہت پرانی ہے۔ جی جی پہلے ہمارے لوگ جو تھے یہ غزوات کرتے تھے انگریزوں کے خلاف اپنے آزادی کے لیے۔ جی پھر جب وہ غیر منظم تھی، جب وزیر جنگ کرتے تھے تو سوات کی یوسفزئی جو تھی وہ اس میں شریک نہیں ہوتی، جب یوسفزئی اٹھی تو عموماً گھر میں بیٹھی تھی۔ تو اس کو ایک منظم تنظیم دینے کے لیے پہلی دفعہ 1909 میں جی پہلی سیاسی پارٹی ہماری وطن میں حزب اللہ کے نام سے بنی، جس کا سربراہ حاجی صاحب تورنگزئی تھی۔ جی اس کے ساتھ ہی تھی مولانا فضل محمود مخفی سے، مولانا تاج محمد سے، مولانا عبدالعزیز صاحب اور اس قسم کے بہت اہم لوگ تھے اس میں۔ جی
پہلی جنگ عظیم کے بعد جب انہوں نے مولانا ترنگزئی صاحب کے مراکز کو ختم کیا، ان پہ حملہ آور ہوئے اور ان پہ وہ مشکلات بڑھی، تو وہ چلا گیا مومند میں، وہاں پہ لکڑوں کے مقام پہ غازی آباد کے نام سے ایک مرکز بنایا جو انگریزوں کے خلاف مسلح جنگ لڑتے تھے۔ اس میں ہمارے بہت سے اکابر بھی شامل ہوئے، کاکا جی صنوبر حسین مومن وغیرہ، یہ بھی اس میں شامل تھے۔ 1921 میں پہلی جو سیاسی پارٹی ہماری بنی انجمن اصلاح الافاقینہ، جو باچا خان نے بنائی، پھر 27 میں افغان جرگہ کے نام سے اس میں وہ پھر خدائی خدمتگار ہو گئی، پھر وہ کانگریس میں شامل ہو گئی۔ اس طرح خان شہید نے بھی ایک پارٹی 1937-38 میں بنائی انجمن وطن کے نام سے۔ کاکا جی صنوبر حسین مومن اور علامہ عبدالرحیم پوپلزئی نے 1927 میں نوجوانان سرحد کے نام سے پارٹی بنائی۔ یہ ہماری تسلسل آ رہی تھی۔ پھر یہ سارے نیپ میں متحد ہو گئی، نیشنل عوامی پارٹی میں متحد ہو گئی۔ نیشنل عوامی پارٹی ایک دفعہ 1968 میں 16 مارچ 1968 کو طبقاتی سوال پہ افضل بنگش صاحب اور ولی خان کے درمیان تقسیم ہوئی۔ دوسرا تقسیم 1 یونٹ توڑنے کے بعد صوبوں کی تشکیل کے مسئلے پہ دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی پارٹی کے منشور کے مطابق قومی ثقافتی تاریخی اور لسانی بنیادوں پہ صوبوں کا تشکیل چاہتا تھا، جو نیب کے منشور میں بھی ولی خان چونکہ بلوچوں کے زیر اثر تھے، اس نے انکار کیا۔ اس پہ دوسری دفعہ ہماری قومی تحریک ٹوٹی، تو ہماری قومی تحریک 3 حصوں میں بٹی۔ ایک تھا افضل بنگش کا نیب مزدور کسان، ایک تھا پشتونخوا نیب، ایک تھا نیب ولی خان۔ ہاں، 3 حصوں میں بٹی۔ یہ تینوں چل پڑے۔ پھر 70 کے آخری دہائی کے آخر میں جب افغانستان میں انقلاب آیا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ پشتون قومی تحریک کو متحد ہونا چاہیے، کیونکہ افغانستان کا دفاع بھی کرے، یہاں پہ جمہوریت کی لڑائی لڑے، اور پشتون کے اتحاد اور ان کی ایک متحدہ صوبے کے لیے اور ان کی برابری کے لیے جدوجہد کرے۔ تو اس میں پشتونخوا مزدور کسان پارٹی، پشتونخوا نیب نے بار بار اس وقت کے NDP کے ساتھ ولی خان کے ساتھ بار بار مذاکرات کیے۔ آخری مذاکرات ہماری 3 مئی 1986 کو ہوئی، جو کہ ناکام ہوئی۔ انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی بنائی ولی خان نے، یعنی پشتون پارٹی کے بجائے ایک ملگیر پارٹی بنائی ولی خان نے۔ تو پھر ہم نے 26 اکتوبر 1986 کو پشتونخوا ملی عوامی اتحاد، پشتونخوا مزدور کسان پارٹی اور پشتونخوا نے اپنی مل کے بنائی۔ اور یہی اتحاد 29-30 مارچ 1989 کو ہم نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی تشکیل میں بدل دیا۔ اس محاذ کو پشتونخوا ملی عوامی اتحاد کو ہم نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی میں بدل دیا، ایک پارٹی بنائی 1989 میں، جس کی چیئرمین محمود خان اچکزئی، جنرل سیکرٹری شیر علی باچا اور سینئر ڈپٹی چیئرمین رحیم مندوخیل صاحب منتخب ہوئے۔ پھر اس کی دوسری کانگریس جو ہم نے کی وہ 2002 میں کی، پھر 2007 میں کی، پھر 2013 میں کی، اس کے بعد کانگریس سے۔ لالا آپ کا بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ بھی آپ کے انٹرویو کریں گے جب آپ لوگوں کا کانگریس ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔